تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، تدبیر اور اللہ سے مانگنے کا اہتمام۔ تدبیر کے اندر نمبر 1 نفس کی خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کرنا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت نفس کا جو تقاضا ہو اس وقت آدمی اپنا دل گھٹ کر کے بس ڈٹا رہے، میری جان نکل جائے مگر وہ نہیں کروں گا، میں ڈٹا رہے۔ تو ایسا جب وہ کرتا چلا جائے گا تو لا محالہ اس کا نفس کمزور پڑتا جائے گا۔ نفس کمزور تب پڑتا ہے جب نفس کو اس مخالفت کی وجہ سے چرکا لگتا ہے۔ جب تک چرکے لگتے نہیں رہیں گے نفس میں کمزوری نہیں آتی۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جس وقت نفس کا تقاضا ہو اطاعت کو پورا کرنے کے سلسلے میں نفس جو ہے رکاوٹ بنے، یا گناہ سے بچنے کے سلسلے میں نفس جس وقت رکاوٹ بنے، تب آدمی کو ہمت کر کے نفس کے تقاضے کو پورا نہ کرے اور ایسا مسلسل ہوتا رہے، تو پھر یہ بندہ یوں سمجھیے کہ اس کا نفس کمزور پڑ رہا ہے اور یہ بندہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور دوسرے میرے معزز بھائیو بزرگوں، اپنے ماحول کو صحیح رکھنا ہے۔ آدمی اگر دینداری برقرار رکھنا چاہتا ہے، اپنے اعمال کی جو ہے مداومت چاہتا ہے، تو ویسے ماحول سے جڑے رہنا، دینداری کے ماحول سے جڑے رہنا۔ اب اگر کچھ بندے ایسے ہوں جو کسی اللہ والے سے وابستہ ہوں، اور وہ بندے ہفتے میں ایک مرتبہ ایک جگہ جڑ کے بیٹھتے ہوں اور اللہ والوں کی باتیں سنتے ہوں، یا خانقاہوں میں ہر ہفتے پابندی سے جاتے ہوں، تو بہت حد تک ان کا معاملہ بہتر ہوتا ہے۔ اب ہم اللہ والوں کی مجلسوں میں نہیں گئے، دینداروں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، بلکہ اس کے برخلاف دنیا داروں کے ساتھ ہمارا وقت زیادہ گزرتا ہو، تو اس وقت بھی دائمی دینداری آنا مشکل ہو جاتا ہے اور بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اور انسان کو حکم دیا گیا کہ تم اسباب اختیار کرو تب میری مدد ہوگی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے کہ چاہتے ہوئے بھی میں گناہ نہ کروں، اور کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے کہ بس ہمیشہ کے لیے میں جو ہے دین کا پابند ہو جاؤں۔ تو ایسا کوئی کرشمہ ہونے والا نہیں ہے، اس کا تعلق اسباب سے ہے، اللہ سے مانگنے سے ہے، کہ انسان تدبیر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتا بھی رہے۔ تدبیر کرتے ہوئے اللہ سے مانگے گا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ ہم لوگ عام طور پہ ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم بغیر تدبیر کیے کہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو بغیر اسباب اختیار کرے کہ جو دعا ہوتی ہے وہ حقیقی معنی میں دعا ہی نہیں ہے وہ، اس لیے کہ اگر اس دعا میں بندہ اگر مخلص ہوتا تو کیا کرتا؟ اس کے اسباب اختیار کرتا۔ اے اللہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے گناہ سے بچائیے۔ دعا ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ جو دعا کر رہے ہیں اس دعا میں ہم سچے تب ہوں گے جب عملی زندگی میں ہم گناہوں سے بچنے کی تدبیریں اختیار کر رہے ہوں۔ مگر عموماً ہوتا یہ ہے کہ آدمی ذرہ بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا، گناہ کے جو اسباب ہیں برابر اس کو اپنایا ہوا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور اس کے باوجود یہ چاہتا ہے کہ بھئی کسی طرح سے میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ میں گناہ ہی نہ کر سکوں۔ لوگ بولتے ہیں نا ابھی کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میرا فلاں کام ہو جائے، یا میرا جو ہے نا کیا کہتے ہیں میں نمازوں کا پابند بن جاؤں۔ تو اللہ نے ایسا کوئی نظام نہیں بنایا،
اللہ کا نظام کیا ہے؟ انسان محنت کرے، مجاہدہ کرے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تعالیٰ ساری انسانوں کو ہدایت دینے کی طاقت اللہ رکھتے ہیں، مگر اللہ ایسا نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کو کچھ اصولوں پر قائم کیا ہے۔ ان میں سے ایک اصول اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا اور اس میں آدمی کو اسباب اختیار کرنا پڑتا ہے۔